فٹنس کو اور ویٹ لاس کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں, کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ویٹ لاس بیسیکلی لوگ اسکیل پہ بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس کے دن کے 12 گھنٹوں میں سے وہ جو جم کا 1 گھنٹہ ہے اس کو بیسٹ بنانا ہے. ہیلتھ کے ساتھ جیسے ڈاکٹرز ہیں, اب وہ کوئی آپ کو غلط چیزیں ریکمینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سیم ایگزیکٹلی اتنا رسک فیکٹر ہمارے بھی کام میں اس بیڈ ہیبٹ سے نکال کے اس کو لے کے آ رہے ہیں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف ان اے پراپر اینڈ ان اے سیف وے. ہیلدی ایکٹیویٹی. السلام علیکم ویورز, آج ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں another پوڈکاسٹ آف کوئی اسٹوڈیو. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک فٹنس ایکسپرٹ ہیں اور وہ بہت ویل نون ہیں ٹرانسفارمیشنز میں, پرسنلائز ٹریننگ کے اندر, اور ایک سکسیزفل ملٹی برانڈ بلڈر بھی ہیں. اٹ از اے یونیک کامبو آف فٹنس اینڈ انٹرپرینیورشپ. میں ویلکم کرتی ہوں عدیل خان صاحب کو, اور ان کی سکسیس سٹوری جاننے کے لیے بہت بےتاب ہوں, اور میں چاہوں گی کہ میرے آڈینس بھی جانیں کہ ان کی کیا سکسیس سٹوری ہے فٹنس کی فیلڈ میں. اور ہم آج ان سے کچھ ٹپس لیں گے ریلیٹڈ ٹو فٹنس اینڈ اپ کمنگ ہولی منتھ آف رمضان. تو ویلکم عدیل خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل کنگریٹس, آپ لوگوں نے ابھی اپنا پہلا مائل اسٹون اچیو کیا ہے وچ از 1000 سبسکرپشنس. سو کنگریٹس فار دیٹ. تھینک یو سو مچ عدیل. ہم کچھ جاننا چاہیں گے, بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوریز ہیں آپ کی چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ, کالج ڈیز, اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. یو آر ٹو مچ انٹو ایتھلیٹکس اینڈ اسپورٹس, اور کچھ سپر ہیرو والی اسٹوریز بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جسے کہ لیں یہ اسٹارٹ جو انڈسٹری میں نے کی ہے, لیکن اس کا ایلیمنٹ جو ہے بہت بچپن سے میرے اندر تھا. مطلب مینس کہ میں انسپائر تھا اپنے بڑوں سے. میں نے بچپن سے اپنے گھر میں جمز دیکھے ہیں. میری بچپن کی پکچرز ہیں جس میں ایسے بینچ پہ میرے ہاتھ نہیں پہنچتے تھے, تو میں ریچ آؤٹ کر رہا ہوتا تھا ان ویٹس پہ, ان ڈمبلس پہ. تو وہ دیکھ کے وہاں سے انسپریشن آتی گئی. جیسے میں اپنے بڑوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کتنے فٹ ہیں, اسمارٹ ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے کوئی اپنی لائف سے ہیلدی جسے کہہ لیں ایلیمنٹ کو کہیں بھی سائڈ پہ نہیں کیا. تو وہاں سے ایک یہ چیز انڈر ڈیولپ تھی. یعنی کہ گھر میں سب کا روٹین ایسا ہی تھا. یعنی کہ فادر ہوں یا باقی سب ایلڈرز ہوں تو سب دے ور انٹو فٹنس. ایسا ہی ہے. میں بلکہ ایک بڑی اچھی ایک اسٹوری ہے اس میں. میرے فادر کرکٹر رہ چکے ہیں, کرکٹ کھیل چکے ہیں. تو وہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے گراؤنڈ پہ, اور اپنے زمانے میں وہ بڑے اچھے ایک بالر, فاسٹ بالر رہ چکے ہیں. سو آئی ایم 6 اینڈ ہی از 6'4". سو وہ ایک بڑے اچھے ایتھلیٹ رہ چکے ہیں. میں نے بہت سنا ان کے بارے میں, ان کے فرینڈ سے, کبھی دیکھا نہیں تھا ان کا میچ وغیرہ. تو وہ مجھے لے کے جاتے تھے گراؤنڈ میں, اور بڑے پیار سے جیسے بچوں کو تھوڑی سی سلو سی بالز کرتے ہیں ویسے کھلا رہے ہوتے تھے. تو ون ڈے ہم یہی کر رہے تھے, اور وہاں پر ان کے فرینڈس کچھ تھے وہاں پر جو میچ کھیل رہے تھے. تو وہ آئے, انہیں فورس کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ ایک میچ کھیل لیں, ایک اوور کھیل لیں. تو پاپا نے منع کیا انہوں نے کہا میں نہیں اپنے بچے کے ساتھ کھیلوں ابھی فی الحال. تو انہوں نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آپ ایک میچ کھیلیں, آج سارے اویلیبل ہیں یہاں پر. تو وہ سب اصرار کریں کہ آپ ایک دفعہ کھیلیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو آپ اس کے ساتھ بیٹھو, میں پھر ایک اوور کھیلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو آن دیٹ ڈے میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے پہلے بالنگ کی اور پھر بیٹنگ کی. تو میں اس وقت بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ پاپا نے جب ہٹ کیا تو وہ بال جا رہا ہے اور جائے جا رہا ہے, اور میں چھوٹا سا بیٹھا یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک جائے گا, کتنی دور جائے گا. تو وہ ایک اوور کے بعد جب وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے میرے پاس, سو وہ جو ان کے چہرے پہ ایک خوشی تھی اور سیٹسفیکشن تھی, وہ کچھ اس کا لیول ہی الگ تھا. تو ایک کہہ لیں جب میں نے خود اپنے لائف میں جب کرکٹ اسٹارٹ کیا تو میں ان سے انسپائر ہوا تھا اس دن جب میں نے ان کی بالنگ کو دیکھا تھا. وہ ایک کہہ لیں کہ فرسٹ ہیرو تھے میرے اس ٹائم پہ, جب میں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا کہ یار مطلب کتنی فاسٹ بالنگ کر رہے ہیں اور وہ کتنے مزے کا پلے کر رہے ہیں. سو جب میں نے اپنے کالج میں سلیکٹ ہوا کرکٹ میں اور یونیورسٹی میں, تو میں میڈلسٹ رہ چکا ہوں اسپنڈی اسپورٹ بورڈ سے ایز اے فاسٹ بالر. تو ہم نے بیک ٹو بیک 2 سال چیمپئن شپ ون کی تھی. سو اس ٹائم پہ جو میری انسپریشن تھی وہ اس ٹائم پہ ڈیولپ ہوئی تھی, جو میں نے ایک اوور پاپا کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا ان مائی چائلڈہڈ. تو چیزیں اس طرح سے میری لائف میں بہت زیادہ رہی ہیں. تو میرے ایک جیسے کزن ہیں,
وہ باڈی بلڈر رہ چکے ہیں, وہ کمپیٹ کر چکے ہیں. تو میرے شروع میں آئیڈل جو تھے بچپن میں وہ تھے. مینس کہ میرے پاس بہت ساری ایسی پکچرز ہیں, میموریز ہیں کہ وہ اتنے ہیوج باڈی بلڈر ہیں اور میں ان کی گود میں ایسے سویا ہوا ہوں, لیٹا ہوا ہوں, اور وہ بائسیپس کو ایسے فلیکس کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ایسے لٹکا ہوا ہوں. تو وہ شروع میں مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے فیسنیٹ کرتے, چائلڈہڈ میں ایسی چیزیں, تو مجھے اپنے ساتھ جم لے کے جایا کرتے تھے اس ٹائم پہ. تو میں ایگزیکٹلی میں ان کو دیکھتا تھا وہاں پر بیٹھ کے وہ ورک آؤٹس کر رہے ہیں, کیسے ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو وہ تو اکثر مجھے میری والدہ کو بھی کہتے تھے کہ یہ میرے نقش قدم پہ چلے گا. مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ جس طرح مجھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو چیزیں اس طرح سے انڈر ڈیولپ تھی میرے پاس, لیکن ایکسپلور کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگا مجھے اپنے آپ کو. ڈو یو تھنک کہ جو چائلڈہڈ میں بچوں کو انفلوئنس ملتا ہے آگے وہ اسی سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ڈو یو تھنک ان دیٹ؟ بالکل, ماحول بہت اثر چھوڑتا ہے بچوں پہ. اس لیے میں آج بھی میرے جم میں, حالانکہ جم میں بہت سارے جمس میں بچوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا, کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ مت لے کے آئیں. میں اپنے جم میں ایسا کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے آیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ تھے, ہمارے بڑے ہمیں لے کے جایا کرتے تھے, تو وہاں سے ہم ان سے انسپائر ہوئے ہیں, ہم نے انہیں دیکھا ہے, اور پھر اسی دیکھتے ہم آگے اپنے لائف میں ان چیزوں کو لے کے آئے ہیں. تو اسی طرح اگر آج اپنے بچوں کو آپ لے کے نہیں آئیں گے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف, دکھائیں گے نہیں انہیں کہ آپ کیا اچیو کر رہے ہیں یا اس سے کیا اثر ہو رہا ہے, یا انسپائر نہیں ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کے, تو اوبیسلی وہ جس کمپنی میں بیٹھیں گے اٹھیں گے, پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی لائف کا ایک حصہ بنتا چلا جائے گا. تو میرے خیال سے تو پھر تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طرح کا لائف اسٹائل بنایا ہوا ہوگا گھر میں. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ میرا 7 سال کا بیٹا ہے آہل, سو اس کو اتنے ورک آؤٹس پتہ ہیں, اور وہ سمر اس کی ویکیشنس تھی تو آلموسٹ پورا سمر اس نے میرے ساتھ جم میں گزارا ہے. میں اس کو لے جایا کرتا تھا اپنے ساتھ جم میں, وہاں پر وہ دیکھتا تھا لوگوں کو ورک آؤٹ کروانے کے لیے کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں, ساروں کو دیکھتا تھا. ایون اس نے لاسٹ میں ایک کام کیا جو بڑا میرے لیے شاکنگ تھا, کہ رات کو ایک میل ممبر آئے, تو اس کے ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی. اچھا. تو وہ رات کو آئے تو انہوں نے کہیں اسے کہہ دیا کہ آج آپ مجھے ورک آؤٹ کرواؤ. تو اس نے آگے سے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے جتنا مجھے دیکھا تھا یا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے اتنا ہی ورک آؤٹ ان کو کروانا شروع کر دیا, اور صحیح ایکوریٹ کروا رہا تھا, اور ساتھ ساتھ وہ ہنس رہا تھا کرتے ہوئے دوسرا بندہ. تو لاسٹ میں اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم پورے جم کیا, مجھے ایکسرسائز کروا دو گے, میں نے اپنی بھی کرنی ہے. تو وہ ابھی سے ہی اس کو اتنا شوق ہے اس چیز کا. وہ ابھی بھی مجھے یہ کہتا ہے, اس دن سارے کزنس بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے, تو سارے کہہ رہے کہ ان کی خالہ ان سے پوچھی کہ تم کیا بنو گے. تو اس نے پھر میں پاپا کی طرح ٹرینر بنوں گا, ایتھلیٹ بنوں گا. اس نے کہا میں بھی اسپورٹس میں رہوں گا, میں جم کھولوں گا, میں بھی ایتھلیٹ بنوں گا. تو اس کا ویژن اس ٹائم بھی اتنا کلیئر تھا, اس نے مطلب ایک سیکنڈ بھی اس میں نہیں لگایا سوچتے ہوئے, اور اس نے ٹھگ سے وہ بول دیا. تو اسی طرح آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ انسپائر ہوں گے اور ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں گے. عدیل, یہ تو چلیں اس طرح رہا آپ کو لائک چائلڈہڈ سے ہی ایسا انوائرمنٹ ملا اپنے گھر کے اندر, بٹ کب یہ آپ کا پروفیشن بنا, کب یہ آپ کا جیسے کہتے ہیں نا ایک لائف اسٹائل بنا, ایک ہوتا ہے نا لائف اسٹائل بنانا ایک چیز کو, اور پھر اسی کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں اس پروفیشن کے اندر, ہاؤ اٹ آل ہیپن؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اس میں جسے کہہ لیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے میں آ جاتے ہیں وہ چیز لے کے جو وہ زمانہ نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا. جو میرے کزنس تھے جن کو میں نے بتایا آپ کو کہ میں ان سے بڑا انسپائر تھا, تو انیشیلی انہوں نے مجھے سارا اس حوالے سے سارا گائیڈ کیا. ان کے ٹرینرس تھے اس ٹائم پہ, ایک باقاعدہ ان کے ساتھ میری ایک اکیڈمی کی طرح ٹریننگ ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ. جب میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ بہت انٹرسٹڈ ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو ہمارے ساتھ آ جائے کر, ہمارے ساتھ ٹرینر ہوتا ہے, وہ باہر سے آیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہے گا, بتاتا بھی رہے گا انیشلی, اور تھیوری اینڈ پریکٹیکل دونوں ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہے ہوتے تھے. تو انیشیل میری ٹریننگ جسے کہہ لیں یا ایجوکیشن میری وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. بٹ میں نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک پوری ایک جسے کہہ لیں سائنس ہے اس کے پیچھے, اس کے مطلب ہم اس سے کتنا لائٹ رہتے ہیں, اور اس ٹائم پہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا, کیونکہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم پہ بس گنے چنے ورک آؤٹس ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے تھے. اس کے اندر پراپر سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے, ہر آپ
کو صرف یہ نہیں کہ آپ صرف ایکسرسائز کرانا جانتے ہوں یا ٹرینر ہوں, آپ کو ڈائٹ چارٹس اور لوگوں کے لیے پورا ان کا لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے پوری پراپر ٹریننگز اور سرٹیفکیشنز چاہیے. اٹس اے سینسٹیو میٹر اوبویسلی. آپ کسی کی لائف کے ساتھ نہیں رسک لے سکتے. آپ کسی کی ہیلتھ کے ساتھ, جیسے ڈاکٹرز ہیں, اب وہ کوئی آپ کو غلط چیزیں ریکمینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سیم ایگزیکٹلی اتنا رسک فیکٹر ہمارے بھی کام میں ہے. ہم بھی اس کو بہت سیریس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. مینس یہ لگتا بڑا یہ فن اورینٹیڈ ایک کام ہے کہ آپ آ رہے ہیں, ورک آؤٹ ہو رہا ہے, بڑا لائف ہے, سارا کچھ میوزک چل رہی ہیں, ایک ایمبیئنس کریٹ ہوا ہوا ہے, آپ انجوائے کریں. بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ اتنا ہی سیریس میٹر ہے, کیونکہ آپ اس بندے کو ڈریگ کر رہے ہیں, اس بیڈ ہیبٹ سے نکال کے اس کو لے کے آ رہے ہیں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف ان اے پراپر اینڈ ان اے سیف وے. سو اس کی جو بیک اینڈ پہ جتنی چیزیں ریڈی کرنی ہے وہ آپ کے اپنے سر پہ ہیں. آپ نے اس کا سارا لائف اسٹائل ڈیزائن کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. تو آپ کچھ بتائیں گے واٹ از لائف اسٹائل؟ اچھا, لائف اسٹائل کیا ہے؟ تو میرے حساب سے دیکھیں, آج کل جو زمانہ چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ انزائٹی, اسٹریس, ٹائم مینجمنٹ, بہت زیادہ ڈپریشن. ایگزیکٹلی. سو ان سب کو آئسولیشن کا ایشو آ گیا جس سے ڈپریشن لیول بڑھ رہا ہے لوگوں کا. تو اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے جب تک آپ کوئی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے تب تک آپ اس مینجمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو میرے خیال سے جتنا یہ پہلے ہیلدی ایکٹیویٹی کیونکہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن are they living a healthy life؟ یہ اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی چیز ایک دم سے آتی ہے اور آپ کو یا کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ اٹس ٹائم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو موسٹلی ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں, لوگ خود سے کم اور ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشن سے زیادہ جم کی طرف آتے ہیں یا ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آتے ہیں, کیونکہ انہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں اس وقت ورسٹ سنیریو کی طرف جا رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ وہ پھر ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں آپشنز کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, کیسے ٹھیک کیا جائے. ہاؤ یو ڈیل ود سچ پیپل؟ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہو جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ جی ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کو یہ ایشو ہو گیا ہے, مسلس کا یہ ایشو ہو گیا ہے, تو آپ جم وغیرہ, آپ ان کو کیسے کنونس کرتے ہو؟ کیونکہ لوگ نہیں کنونس ہوتے اتنے آسانی سے. کنونس نہیں کرتے ہم لوگ بیسیکلی میں کنونس نہیں کرتا, میں ان کو چیزیں بہت ٹرانسپیرنٹ کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ میرے پاس آئی ہیں, آپ کو کچھ ایشوز ہیں یا کوئی پرابلمس ہیں جو آپ کو خود پتہ ہے. I remember کہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ میرے کیا ایشوز ہیں. اب آپ اپنی پرسنل آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ جب آئیں آپ نے مجھے اپنی ساری چیزیں بتائیں تو وہ چیزیں ڈیل ہو چکی ہیں. جو آپ نے جو ایشوز بتائے تھے وہ سب سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, آلموسٹ 70%. ایگزیکٹلی. دین اس کے باوجود آپ وہ ورک آؤٹس کر رہی ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں ڈیلی, آپ جم آ رہی ہیں ڈیلی. وائی از دیٹ؟ بیکاز میں لوگوں کو ٹرانسفارمیشن مائنڈ سیٹ سے نکال کے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے آتا ہوں. جو میں نے آپ کی پرسنالٹی میں فیل کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ یو یور سیلف اے جم. اچھا, یو یور سیلف اے جم, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں. دیر از ان یور پرسنالٹی کہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے جو آتا ہے وہ خود آہستہ آہستہ موٹیویٹ ہوتا جاتا ہے کہ اچھا نہیں یار, ول کیپ کمنگ. اس کا کیا راز ہے؟ اس کا راز ایسا ہے, جیسے میرا جو فرسٹ ایور جم تھا پہلا, تو اس میں ایک ہم سارے ٹرینرز وغیرہ ٹیم پوری کھڑی تھی. تو میں نے ان کو یہ بات کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جم میں جو آ رہا ہے نا, وہ اپنے پورے دن میں تھکا ہوا 100 مسئلے مسائل کو ڈیل کر کے جم میں آ رہا ہے. اگر آگے اگر آپ بھی ڈاؤن ہیں, آپ بھی ایک مریضی شکل لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں یا آپ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے, صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دے رہے ہیں, تو میں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ اس کے دن کے 12 گھنٹوں میں سے وہ جو جم کا 1 گھنٹہ ہے اس کو بیسٹ بنانا ہے. اب بیسٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فلی طور پہ ڈیل کریں. آپ دیکھیں کس اسٹریس میں ہے, وہ کس لائف اسٹائل سے ڈیل کر رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کا پورا پلان لے کے چلیں. جب ایگزیکیوٹ ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے لیول پہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سو میں بھی یہی کرتا ہوں, میں ہر ایک بندے کا لائف اسٹائل اس کو دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, پھر اس کے اکارڈنگلی اس کے پلانس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے جم کا، وہ اس کے پورے 12 گھنٹوں میں سے سب سے بیسٹ آور ہوتا ہے. تو اس لیے تو میں نے یہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ سنے ہیں اپنے ممبرس سے کہ وہ کہتے ہیں سر پورا دن انتظار ہوتا ہے جم کا کہ وہ کون سا ٹائم آئے ہم جم جائیں سے جا کے ملے. تو کہتا وہ پورا دن میں ہمارے ذہن میں صرف جم 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 چل رہا ہوتا ہے. کہتا باسو کا تو گھر والے بھی کہتے ہیں یار جم کے علاوہ بھی کوئی بات کر لو. تو اس لیے کیونکہ وہ 1 گھنٹوں کا بیسٹ آور ہوتا ہے اور اس 1 گھنٹے کی وجہ سے وہ باقی کے 11 گھنٹے وہ ڈیل کر پاتے ہیں, اپنی فیملی کو ٹائم اچھا دے پاتے ہیں, اپنے آفس میں فوکس کر پاتے ہیں. فیملی پہ بات آئی تو کتنی سپورٹ ہے وائف کی طرف سے. وہ تو کہتی ہوں گی عدیل تو نظر ہی نہیں آتا, وہ تو پورا جم ہی میں ہوتا ہے. ایک ایتھلیٹ کی اگر فیملی میں سے اسپیشلی اس کی وائف اگر سپورٹیو نہیں ہے اس کو, تو وہ ایک نامکمل بندہ ہو جاتا ہے. تو فیملی کی طرف سے فل سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جتنا ہم چوزی ہوتے ہیں چیزوں میں اور جتنا ہمارا فوڈ سے ریلیٹڈ اور باقی چیزوں سے اوور آل جتنا ہمارا بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کو سب چیزوں کو مینیج کرنے والی ایک ہی خاتون ہوتی ہیں اوبیسلی, وہ جو آپ کی گھر میں ہوتی ہیں. انہوں نے آپ کی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہے. سے وہ ڈائٹ چارٹ بھی وہ بھی بیچاری وہی فالو کر رہی ہوتی ہے. اس کا بھی اتنی انپوٹ ہے میرے لائف میں. مینس کے بعض چیزوں پہ بعض ٹائم وہ بہت زیادہ اوور کم کر جاتی ہے میرے اوپر. مینس کہ جیسے میں ڈائٹ کو اس کو بتا رہا ہوں کہ اب میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو اس میں اس کی بھی اپنی بھی سجیشنز بہت ساری ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند ہے تو آپ یہ کیوں نہیں ٹرائی کرتے, یا آپ بہت لانگ ٹائم سے یہ چیز ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ اب یہ چینج کر لیں. جیسے ظاہر ہے ایک چیز کھا کھا کے بندہ بور ہو جاتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار سو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ نا اب اتنے عرصے سے یہ چیز لے کے چل رہا ہے, تو یہ اس سے پہلے کہ اس سے بور ہو جائے تو میں کیوں نہ اس کو سجیسٹ کروں. خود بھی وہ وہی ڈائٹ پلان فالو کر رہی ہوتی ہے جو آپ کا ہوتا ہے. وہ مجھ سے زیادہ کانشیس ہے اور اس نے اپنا ایک ویٹ سیٹ کیا ہوا ہے, ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے, وہ اس سے 1 انچ اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے. مینس کہ ہلکا سا بھی اگر اسے احساس ہو اس چیز کا کہ وہ کر لیں. دیکھیں ہمارے لیے ایک میسج ہے جو آپ کے تھرو جا رہا ہے کہ کپلز ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی فٹنس میں. ایسے ہی ہے, ایسے پوری فیملی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا چیز ہے نا, کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وائفس جو ہوتی ہیں وہ آفٹر پریگنینسی ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, وہ دے آر انیبل ٹو ریڈیوس ویٹ, یا وہ اپنے لائف اسٹائل کو وہ مینٹین نہیں کر پاتی. تو یہ تو ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے آپ نے دی ہے اپنی وائف کے حوالے سے کہ ون کین مینٹین دیئر ویٹ اینڈ ون کین کیری ہیلدی لائف اسٹائل آفٹر میرج اینڈ آفٹر پریگنینسیز. تو یہ تو بہت اچھا آپ کی طرف سے. تو آپ کیا کپلس کو سجیسٹ کریں گے؟ میرے پاس ایک کپل کی ایک لائیو ایگزامپل ہے. میرے پاس ایک ممبر آتے ہیں اور وہ ایک دفعہ اپنے نانا نانی کو لے گئے میرے پاس. سو وہ دونوں میرے جم میں آئے اور آئی بلیو ان کی ایج 70+ تھی. سو وہ دونوں آئے کپل اور انہوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے جم جوائن کرنا ہے. اور ان کی جو مسز تھیں وہ صحیح طرح سے چل نہیں پاتی تھیں اس ٹائم پہ. تو بہرحال ان کی میں نے اس ٹائم پہ اس ایج میں نے ان کی بانڈنگ دیکھی اور دیکھا وہ ایک دوسرے کو کیسے چھیڑ رہے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہوئے. اب ان کی وائف چل نہیں سکتی تھی پراپرلی, تو وہ بیٹھ کے ورک آؤٹ کر رہی ہوتی تھی. تو وہ آگے ان کو چھیڑتے تھے کہ تم کیا بیٹھ کے یہ ایزی ورک آؤٹس, سر آپ اس کو ایزی ورک آؤٹس دے دیتے ہیں. تو وہ آگے سے انہیں چھیڑی ہوتی تھی, تو تم کیا وہاں پر ہاتھ اوپر نیچے ایسے کر رہے ہو, یہ تو بڑی سمپل سی ایکسرسائز, یہ کر کے دیکھو. تو وہ ایک دوسرے کو اتنا ٹیز کر رہے ہوتے تھے اور اتنا فن کر رہے ہوتے تھے. تو انہیں دیکھ کے مجھے احساس ہوتا تھا کہ ایج جسٹ اے نمبر. آپ کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم پہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جائیں, آپ انجوائے کریں گے. تو وہ رائٹ ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ویٹ کر رہے ہوں کہ رائٹ ٹائم آئے گا تو میں جوائن کروں گا. آج سے ابھی سے اسی وقت سے اسٹارٹ کریں. یہ تو بہت. آپ فٹنس کو اور ویٹ لاس کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں, کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ فٹنس اینڈ ویٹ لاس بیسیکلی لوگ اسکیل پہ بہت زیادہ فوکسڈ رہتے ہیں. وہ انگزائٹی نہیں کریٹ کرتا اسکیل پہ ہر وقت انگزائٹی فوکس ہمارے یہاں تھوڑی سی اویئرنیس اس میں کم ہے, کیونکہ لوگ اسکیل پہ کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو جسے کہہ لیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچیو کیا. حالانکہ اچیومنٹس آپ کی اسکیل پہ نہیں آتی ہیں, آپ اسکیل پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اسکیل میں کھڑے ہو گئے, آپ کو باڈی ویٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا ایلیمنٹ ہیں, آپ کے مسلز ہیں, لین مسلز ہیں, واٹر ہے اور آپ کی بونز ہیں, ملٹیپل چیزیں ہیں جس کا ویٹ ہے اس کے اوپر.
اور لوگ اس اسکیل کو دیکھ کے, جیسے جب بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو جمس میں سویٹ سوٹس پہنا کے آپ انیشیلی ان کو ورک آؤٹس کرواتے ہیں اور ان کا واٹر لاس کر دیتے ہیں, اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ 5 kg ریڈیوس ہو چکا ہے آپ کا ویٹ, بٹ اگر دیکھا جائے انٹرنلی تو انہوں نے وہ واٹر لاس کیا ہے, فیٹ لاس نہیں کیا. تو لوگ اس ویٹ لاس کو اس نظر سے بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اسکیل پہ انہیں نظر آنا چاہیے, اور شارٹ کٹس میں زیادہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بس 2 months میں 1 month میں 3 months میں اچیو ہو جائے, اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو اچیو کر لیں. کپلز لڑکے لڑکیاں آتے ہوں گے, شادی ہونے والی ہے, ٹرانسفارمیشنز ہمارے پاس بہت آتی ہیں, مطلب ویڈنگ ٹرانسفارمیشنز اتنی زیادہ ہیں ہمارے پاس. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی یہ سیزن آن ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہر دلہن دولہا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا وہ بیسٹ ڈے ہو, تو اس کے لیے وہ چیلنجنگ ہوتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ان کے پاس بہت ٹائم کم ہوتا ہے اور خواہشوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے. یہ تو گفتگو اتنی لمبی ہے کہ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو آڈینس ہیں نا وہ بھی انگیج ہوں, اور وہ کامنٹ باکس میں اپنے ہمیں سجیسٹ کریں کہ کیا ہیلتھ ٹپس وہ جاننا چاہتے ہیں ہم سے, کیونکہ جب ہمارے پاس ایک فٹنس ایکسپرٹ بیٹھا ہے تو وائی شوڈنٹ بی بینیفٹ آر آڈینس ایز ویل, کہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو وی شوڈ لائک ہم ایک اندر ایپیسوڈ کرتے ہیں اس کا, اور ہم آپ کو پھر دوبارہ مخاطب کرتے ہیں اس کے اندر ضرور, اینڈ ویل کنٹینیو ان اندر ایپیسوڈ آف کوئی اسٹوڈیو.